کہ جتنے سننے والے ہو حاضرین یہ خطبہ غائبین کو سنانا ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا والوالد الولدا، ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو یہ خطبہ ضرور سن۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، میں تمہیں تھوڑا نہیں سمجھ رہا۔ اگر تم ہے کیا فرمایا تھا رسول نے کہ ہر باپ پر واجب ہے کہ یہ خطبہ اپنی اولاد کو سنائے، تو حق تو بنتا تھا نا، بولو کہ یہ خطبہ پڑھا جائے۔ عالم بھی باپ کی حیثیت ہے، باپ کی عالم کی بھی ہے، تو انہیں چاہیے تو تھا نا، چلو تمہیں نہ سناتے کم از کم اپنی اولاد کو سناتے۔ مان اور خطبہ کیوں نہیں بیان کیا؟ تمہارے ملک میں بڑے خطبے پڑھنے والے ممبروں پہ ہیں، غدیر کا خطبہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اگر دل ہو تو پہلے اس کی وجہ بیان کرو کہ یہ ممبروں پہ غدیر کا خطبہ کیوں نہیں پڑھا گیا۔ دو باتیں میں نے کرنی ہے، تھوڑے بیٹھے ہو، اگر مزاج میرے ساتھ ہوا تو خطبہ پڑھوں گا، ورنہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی وجہ، یہ مولویوں نے مسجد مدرسے اور ممبر پہ یہ خطبہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا گواہ ہے اگر ممبروں پہ یہ غدیر کا خطبہ پڑھا جاتا تو میری قوم کے کسی بچے کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی کہ نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ جتنے بھی اختلاف ہیں نا، یہ امت میں جتنے اختلاف ہیں تمہارے سامنے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ میڈیا کا دور ہے، ہر بات میڈیا پہ ہے۔ جہاں جہاں کلمہ گو رہتے ہیں، ایک دعوت فکر ہے، اس پہ غور ضرور کریں۔ جو جب بھی میری آواز سنے یہاں نہ آئے، وہ ہے، یہ میرے مولا نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ جو نیٹ کا سسٹم بھی ہے نا، یہ ولی امر کی اجازت کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ مولا نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ جو بغض علی میں بارگاہ میں نہیں آنا چاہتا وہ نیٹ پہ تو سنے گا۔ ہاں، جو جب بھی میری بات سنے اس بات پہ ضرور غور کرنا کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ کی کتاب ایک ہے، اس کا دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے۔ جب سارا کچھ ایک ہے تو یہ مسلمان ایک کیوں نہیں ہے؟ بولو، یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اس وقت جو اسلام دنیا میں رائج ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ایک شہر کا اسلام دوسرے شہر سے نہیں مل رہا، ایک ملک کا اسلام دوسرے ملک کے اسلام سے نہیں مل رہا، ایک محلے کا دوسرے محلے سے، ایک مسجد کا اسلام دوسری مسجد میں سے نہیں مل رہا ہے۔ ایک مسجد میں علی سے نماز معراج پہ جاتی ہے، دوسری مسجد میں باطل ہوتی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا کہ یہ دونوں مسجدیں سچ کی نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک سچی ہے۔ ایک مدرسے کا اسلام دوسرے مدرسے سے نہیں مل رہا۔ حد ہو گئی ہے، ایک ہی گھر میں ایک بھائی کا اسلام دوسرے بھائی سے نہیں مل رہا۔ بولو، ایسے ہے یا نہیں؟ اتنا تو تم سب جانتے ہو کہ یہ حالت بن چکی ہے۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ حالت بنی کیوں ہے؟ میں نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ یہ اسلام کیوں نہیں مل رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے پسند کے مولوی سے دین لیا ہے۔ جس کو جو پسند تھا، وہ چاہے جس وجہ سے بھی پسند تھا، اس نے اس سے اسلام لیا۔ اس مولوی کے دماغ میں جو اسلام تھا اس نے وہ اسلام بتایا۔ بندوں کے دماغ ملتے نہیں، اسی لیے یہ اختلاف ہوا۔ بولو، اگر دل ہو تو یہ اختلاف ختم کرنے کا حل تلاش کریں۔ دل ہے کہ اس کا حل تلاش کریں کہ یہ اس اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے، دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ کسی کو دوسرا حل ملے تو مجھے ضرور بتائے۔
یہ اختلاف کرنے کا حل صرف ایک ہے. اختلاف کی وجہ بھی ایک ہے کہ مولویوں سے دین لیا. اگر اسلام ایک چاہتے ہو تو مولوی کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑو اور اس دروازے پہ چلتے ہیں جس دروازے پہ خود اسلام جھکا ہوا ہے. بولو یہ حل برا حل تو نہیں ہے نا؟ میرے خیال میں 73 فرقے میں کوئی بندہ بھی اس حل کو غلط نہیں کہہ سکتا کہ اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں خود اسلام جھکا ہوا ہے اور اسلام اسی دروازے پہ جھکا ہوا ہے جس دروازے نے اسلام کو بچایا ہے. بولو چلیں اسلام پتہ کرنے چلیں کہ اسلام ہے کیا. مولویوں سے نہیں پوچھتے. مخالفت میں نہیں کر رہا کسی کی، میری یہ مولویوں سے مخالفت بنتی نہیں ہے. مخالفت اپنے لیول کے بندے سے کی جاتی ہے. ہاں، اور کائنات میں اللہ نے مومن کے لیول کا بندہ اور بنایا ہی نہیں. ہاں، یہ چپ اس لیے بیٹھے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مومن ہوتا کیا ہے. مومن